الألباب والاعتبار وتبصرة لذوي القلوب والأبصار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف، صنفا مشاة وصنفا ركبانا وصنفا على وجوههم. قيل: يا رسول الله كيف يمشون على وجوههم؟ قال: إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم، أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك. رواه الترمذي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ کے فضل سے، اس کی عنایت و مہربانی سے ہم سب اہل ایمان ہیں. اس پر اللہ رب العالمین کا جتنا شکر کیا جائے کم ہے. ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، بلکہ یہ صرف اور صرف اللہ کی عطا ہے، اس کی نوازش ہے. بحیثیت مومن اور مسلمان کے ہمارا یہ ایمان ہے کہ کائنات کا یہ نظام جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جانے والا ہے. اور جیسے آج اکا دکا لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ سارے کے سارے لوگ اکٹھے طور پر مر جائیں گے اور یہاں سے منتقل ہو کر برزخ میں چلے جائیں گے. اور پھر ایک وقت آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اسرافیل علیہ السلام سور میں دوبارہ پھونک ماریں گے. پہلی مرتبہ سور میں پھونک ماریں گے تو کائنات کا یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اور جب دوبارہ سور میں پھونک ماریں گے تو جتنے لوگ اس دنیا میں آ گئے ہیں اور آگے چلے گئے ہیں، وہ سب کے سب جہاں ہوں گے، جس حال میں ہوں گے، وہ بحکم الہی اٹھ کھڑے ہوں گے. دنیا میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اپنے مردوں کو دفن کر دیتے ہیں. بہت سے ایسے بھی ہیں جو سمندر میں اور ندی میں بہا دیتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو اپنے ہی ہاتھوں آگ میں جلا دیتے ہیں. غرض جو جہاں ہوگا، جس حال میں ہوگا، اس کو دوبارہ زندہ ہوگا. اور جہاں ہے وہاں سے اس کو اٹھنا ہے اور اٹھ کر کے میدان محشر میں جانا ہے. بارگاہ رب العزت میں حاضری دینی ہے، پیش ہونا ہے، اور اس دنیا میں جو کچھ کیا ہے اچھا اور برا، اس کے مطابق جزا اور سزا پانا. جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کی تین قسمیں ہیں.
قبروں سے جب اٹھیں گے تو 3 قسموں میں منقسم ہو جائیں گے. دنیا میں تو سب گڑمڑ ہے، ملے جلے ہیں. جو بہت نیک متقی و پرہیزگار ہے وہ بھی ایک جگہ رہ رہا ہے، وہیں وہ بھی رہ رہا ہے جو بہت بڑا عاصی و گنہگار ہے، اور وہیں وہ بھی رہ رہا ہے جو بہت بڑا مشرک اور کافر ہے. دنیا میں یہی ہے نا، ایک محلہ ہے، گاؤں ہے، اور ہر طرح جگہ. اور برزخ میں بھی اسی طرح سے سب لوگ وہاں. لیکن جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور میدان محشر میں جائیں گے تو قبروں سے اٹھتے ہی 3 قسموں میں منقسم ہو جائیں گے، 3 قسموں میں بڑھ جائیں گے. ایک قسم تو وہ ہوگی جو اپنی قبروں سے اٹھے گی اور پیدل چل کر میدان محشر میں پہنچے گی. پیدل چل کر میدان محشر میں پہنچے گی، جیسے دنیا میں وہ چلا کرتا تھا اپنے پیروں پر. اور ایک دوسری جماعت ہوگی، ان کے لیے سواری پیش کی جائے گی. قبر سے اٹھتے ہی سواری پیش کی جائے گی، وہیں سے ان کا اعزاز و اکرام شروع ہو جائے گا. اور سواری بھی دنیا کا اونٹ، دنیا کا گھوڑا، دنیا کا گدھا، دنیا کی کار، جنت کی سواری وہ پیش کی جائے گی. اور وہ خوش بخت اور خوش نصیب سوار ہو کر میدان محشر میں جائیں گے اور اعزاز و اکرام کے ساتھ. اور ایک تیسرا گروہ ہوگا، تیسری جماعت ہوگی جو قبروں سے اٹھے گی اور اپنے چہروں کے بل چل کر میدان محشر میں پہنچے گی. چہروں کے بل چلے، جو حدیث ابھی پڑھی گئی ہے اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی حقیقت کو بیان کیا. یحشر الناس یوم القیامت 3 اصناف. قیامت کے دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور میدان محشر میں حاضر ہوں گے تو وہ 3 قسموں پر منقسم ہو جائیں گے. مشاۃً پیدل چل کر لوگ جائیں گے، رکباناً سواری پر سوار ہو کر جائیں گے، علی وجوہہم اور اپنے چہروں کے بل چل کر جائیں گے. کیوں ذہن میں کچھ خلجان ہوگا کہ چہروں کے بل کیسے چلیں گے؟ ہو رہی تو سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ چہرے کے بل کیسے چلے گا. صحابہ کرام کو کہ چہرے کے بل کیسے چلے گا، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ چہرے کے بل کیسے چلے گا. کیف یمشون علی وجوہہم یا رسول اللہ، وہ اپنے چہروں کے بل کیسے چلے گا. پیروں پر چلنا تو مشاہد ہے، ہم دیکھ بھی رہے اور چلے ہوئے. سواری پر سوار ہو کر کے چلنا آنا جانا یہ مشاہد ہے، لیکن چہروں کے بل چلتا ہوا تو کسی کو دیکھا نہیں آج تک. اور نہ خود ہم چل سکتے ہیں تو وہاں یہ لوگ کیسے چہروں پہ چلے. یہ سوال کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنایا ان الذي امشاهم على اقدامهم قادر على ان يمشيهم على وجوههم. جس نے دنیا میں ان کو پیروں پر چلایا وہ کل قیامت کے دن چہرے کے بل چلانے پر بھی قادر ہے. بھئی ان پیروں پر چلنے کی قدرت کس نے دی ہے؟ ورنہ 2 پیروں پر چلنا سمجھ میں آتا ہے. 2 چکے کی سائیکل ہے، اگر اس میں اسٹینڈ وغیرہ نہ ہو تو کھڑی ہو سکتی ہے؟ نہیں کھڑی ہوتی. کیسے کھڑی ہوتی؟ لیکن ہم 2 پیروں پر کھڑے ہم اس پر چلتے ہیں، وہ چلا رہا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس ذات پاک نے آج تمہیں پیروں پر چلایا ہے وہ چہروں کے بل چلانے پر بھی قادر ہے. اور فرمایا کہ جس طریقے سے دنیا میں لوگ اپنے پیروں پر چلتے ہیں، کہیں گڈھا ہوتا ہے، اینٹا پتھر ہوتا ہے، کانٹا وغیرہ ہوتا ہے،
اس سے بچتے ہوئے چلتے کہ نہیں؟ کٹتے ہوئے، کتراتے ہوئے، بچتے ہوئے جاتے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما انهم يتقون بوجوههم من كل حدب وشوك. وہ صرف چہروں کے بل چلیں گے نہیں بلکہ چہروں کے بل چلیں گے اور جیسے قدموں پر چلتے ہوئے تکلیف دہ اور نقصان دہ چیزوں سے ہٹتے ہوئے اور بچتے ہوئے چلتے تھے، اسی طریقے سے چہروں کے بل بھی ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے چلتے. سوار ہو کر جائیں گے، پیروں کے بل چل کے جائیں گے. آخر انہوں نے کون جرم کیا تھا جو ان کو الٹا چلایا جا رہا ہے؟ بھی چہروں کے بل چلنا وہاں یہ تو سزا کے طور پر ہوگا. وہاں یہ کس کے طور پر ہوگا؟ سزا کے طور پر. اور یہ ایک ذلت اور رسوائی کا منظر ہوگا کہ دونوں پیر اوپر ہیں اور سر نیچے اور چہرے. یہ ذلت اور رسوائی کا منظر. اور جو لوگوں کو اس طریقے سے چلنا ہوگا ان کے دل پہ کیا گزرے گی تو ہی جانا. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس عمل. ہماری زبان میں اردو میں کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسی کرنی ویسی بھرنی. نہ مانے کر کے دے. سرگم بھی ہے نرگم بھی ہے، نہ مانے مر کے. الجزاء من جنس العمل، جیسا کرو گے ویسا. ان کو وہاں الٹا اس لیے چلایا جا رہا ہے کہ دنیا میں یہ الٹے چلنے کے عادی، دنیا میں یہ الٹے چلنے کے عادی. اللہ کے بھیجے ہوئے برگزیدہ پیغمبر اور رسول ان کو بتاتے تھے اس طرح زندگی گزارو، یہ کامیابی کا راستہ ہے. تو یہ بجائے ان کی مان کر ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے اپنی منمانی چلتے تھے، اپنی منمانی چلتے تھے، بالکل اپوزٹ. تو دنیا میں چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات اور ہدایات جو پیغمبروں کے واسطے سے ان تک پہنچی تھی اس کو مانے نہیں تھے اور اس پر اس کے مطابق چلے نہیں تھے، بلکہ اس کے خلاف ہی چلنے کے عادی تھے اور مرتے دم تک وہ اسی طرح الٹے چلتے رہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سزا کے طور پر جیسا انہوں نے کیا تھا اسی جیسی ان کو سزا دی. الٹا چل. ایک اور آیت ہے قرآن کریم کی کہ کچھ لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو اندھے اٹھیں گے. نبی اٹھیں گے، اندھے اٹھیں گے. اب جب اندھا چلے گا تو کیسے چلے گا؟ اندھا چلے تو کیسے چلے گا؟ کہیں ادھر لڑے گا، کہیں ادھر لڑے گا، ادھر ٹھوکر لگے گی، ادھر لڑکے گا، ادھر گرے گا. وہ شکایت کرے گا کہ اے اللہ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، مجھے چشمہ بھی لگانے کی ضرورت نہیں پیش آئی. آخری سانس تک میری بینائی بہت اچھی تھی، میں دور کی دیکھتا تھا. تو نے مجھے اندھا کر کے کو رب لم حشرتنی اعمی، میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وکنت بصیرا، میں تو آنکھوں والا تھا. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میرے احکامات اور پیغامات تجھ تک پہنچے تھے، تو مجھ سے اندھا بنا رہا. تو نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھی، تو نے ان کو مان کر نہیں دیا، ان کے مطابق زندگی نہیں گزاری. تو نے دنیا میں میرے احکامات اور پیغامات کے ساتھ جو برتاؤ کیا تھا آج تیرے ساتھ وہی برتاؤ کیا. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
اب ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں ہیں، ہم اپنے بارے میں فیصلہ کریں کہ ہم کس طرح میدان محشر میں پہنچنا پسند کریں۔ بھی میدان محشر میں تو جانا ہے قبر سے، ہم کس طرح میدان محشر میں جانا پسند کریں؟ سوار ہو کر جانا پسند کریں یا پیدل چل کر جانا پسند کرتے ہیں، یا پھر العیاذ باللہ چہروں کے بل الٹے چل کر کے میدان محشر میں جانا پسند کرتے ہیں؟ اور یہ تین قسم ہوتی ہیں، اور قرآن کریم میں کئی جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں قسموں کا تذکرہ کیا۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، جب قیامت قائم ہوگی تو تم لوگ تین قسموں میں بڑھ جاؤ گے۔ وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، ایک تو ہوں گے جن کو اصحاب الیمین کہا جائے گا، اور یہ اصحاب الیمین کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کی توفیق سے صاحب ایمان تو ہیں، لیکن ان کی نام عمل میں نیکیوں کے ذخیرے کے ساتھ برائیوں کا بھی ذخیرہ ہے۔ ان کے نام عمل میں جہاں حسنات ہیں وہیں سیئات بھی، جہاں نیکیاں ہیں وہیں بدیاں بھی۔ یہ ہیں اصحاب الیمین، یہ ہیں جو پیروں پر چل کر جائیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں کہا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور بہت سے اللہ کے خوشبخت اور خوش نصیب بندے وہ ہوں گے کہ جو دنیا سے جائیں گے تو ان کے نام عمل میں سیئات نام کی کوئی چیز نہیں، حسنات ہی حسنات، نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، برائیاں اور بدیاں نام کی کوئی چیز ہوگی نہیں۔ یا تو اس وجہ سے ان کے نام عمل میں سیئات اور برائیاں نہیں ہوں گی کہ انہوں نے برائی کی ہی نہیں، گناہ کیا ہی نہیں، جیسے جماعت انبیاء پیغمبروں کی جماعت، ان کے نام عمل میں حسنات ہی حسنات، ان سے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں، گناہ ہونا تو دور کی بات ہے، سوچا بھی نہیں، یا ان سے گناہ تو ہوا تھا لیکن دنیا سے جانے سے پہلے انہوں نے اپنا معاملہ رو دھو کر کے اللہ تعالیٰ سے صاف کر لیا تھا، اور نام عمل سے اپنے اس گندے ریکارڈ کو ختم کروا لیا، اس لیے وہ دنیا سے گئے تو ان کے نام عمل میں حسنات ہی حسنات، نیکیاں ہی نیکیاں، برائی نام کی کوئی چیز نہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا والسابقون السابقون اولئک المقربون، یہ ہے مقربین بارگاہ خداوندی، یہ ہے مقربین بارگاہ خداوندی، قبر سے اٹھیں گے تو سواری تیار ہوگی، فرشتہ سواری لے کر کے تیار ہوگا، اور اعزاز و اکرام کے ساتھ جیسے دولہے کو لے جایا جاتا ہے اس طریقے سے اعزاز و اکرام کے ساتھ وہ میدان میں۔ اور یہ بتائیے کہ جس کو قبر سے اٹھتے ہی اتنا اعزاز و اکرام کے ساتھ میدان محشر میں لے جایا گیا ہے، کیا اس کا نام عمل اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا؟ کیا اس کا حساب کتاب بھی ہوگا؟ کیا وہ محشر کی پریشانیوں، وہاں کی ہولناکیوں، وہاں کی تپش اور دھوپ سے بھی وہ دوچار ہوگا؟ نہیں، جب قبر سے اٹھتے ہی اس کا اعزاز اکرام ہو رہا ہے تو ہر جگہ اس کا اعزاز اکرام ہی ہو رہا ہے۔ اور تیسری قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کی وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، بائیں طرف، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے چہروں کے بل چل کر میدان میں۔ تو ہم ظاہر ہے انسان ہیں، بشر ہیں، ہمارے ساتھ بشری تقاضے ہیں، نفس اور شیطان ہمارے اوپر غالب رہتے ہیں، تو ہمیں گناہوں سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگر انسان ہونے کے ناطے کبھی کوئی چوک ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو جب تک ہم توبہ نہ کر لیں، معافی نہ مانگ لیں،
اور اپنے نام عمل سے اس گناہ کو دھلوا نہ دیں، مٹوا نہ دیں، تب تک ہمیں چین نہیں آنا۔ اگر اس طرح سے ہم نے زندگی گزاری اور اس طرح سے گناہوں سے بچتے رہے، بچنے کی فکر کرتے رہے، خیر اور بھلائی کے کام کرتے رہو، کرنے کی فکر میں لگے رہے، اور اگر انسان ہونے کے ناطے کوئی غلطی ہو گئی، چوک ہو گئی، تو پھر ندامت کے آنسو بہا کر کے، رو دھو کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ صاف کر لیا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم بھی اسی اعزاز و اکرام کے ساتھ کردار ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دین کا فہم نصیب کرے۔ جو باتیں کہی گئی، سنی گئی، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کی گہرائیوں میں ان باتوں کو اتار دے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة